بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو اسٹوڈیو چکوال پریس کا لائیو اسٹوڈیو، اور میں ہوں ذوالفقار بیر۔ ناظرین، اس وقت ایف آئی اے کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ڈالر کو نیچے لانے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے، لیکن مہنگائی اس رفتار سے نیچے نہیں آ رہی۔ حالانکہ ماضی میں جب بھی ڈالر کے ریٹ بڑھے تو اس وقت تک کہا یہی گیا کیونکہ ڈالر کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اس لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈالر جب نیچے کی طرف گامزن ہے تو کیا وجہ ہے کہ پیٹرول، گیس، بجلی اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں؟ آیا اب یہ ڈالر کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ لائیو اسٹوڈیو میں آج اسی حوالے سے اس چیز کا جواب ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ جی خواجہ صاحب۔ وہ دیکھیں جی، ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تمام یہ جتنے بینکوں کے لاکر ہیں، یہ چکوال تو چلو یہ تو ایک پنڈ ہے، ماندہ علاقہ ہے، مگر چلو ادھر بھی یقیناً 5 لاکھ لوگ تو یہ کر رہے ہیں، سارا نجائز کاروبار تو ہو رہا ہے، یہ ہنڈی اور سارا ایک معاملہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لاکر سکین کر لیں ان کے، یہ پورے جو بڑے بینک ہیں ان کے، تو مطلب ایک اربوں ڈالر جی بالکل جو ادھر جام کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں 7 ارب ڈالر یہ پنڈی سے نکل آیا، ایک مطلب ہے کہ ایک پورا بینک بنایا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے ساتھ کھلواڑ تو یہ کوئی آج نہیں ہے، اس میں تو چلو شکر ہے۔ اب وہ ہمارے چیئرمین ہے یہ تھوڑا بہادر کے دوستان ملک، آج بڑا ان کا بڑا بیان فلیش ہوا ہے قومی اخبارات میں بھی اور نیوز کے آباتی نے رپورٹ، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کریک ڈاؤن اسی طرح جاری رکھا جائے، بلا تفریق اور نیک نیتی کے ساتھ رکھا جائے، تو ڈالر جو ہے نا آئندہ چند دنوں میں 250 پہ آ جائے گا۔ بہرحال یہ اس حوالے سے تو ڈالر کے حوالے سے تو خبریں الحمدللہ 250 پہ آ جائے تو یقیناً اس کے اثرات پڑیں گے دوسرے اس پہ۔ ہمارا یہ گیس کی بھی ابھی 50,000 بنانے کی بات کر رہے ہیں، بجلی کے بل جو ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور سارا ایک مطلب ہے کہ وہ آج ایک اور بڑی یہ میں کہتا ہوں شاکنگ خبر ہے، 2 کروڑ لوگ غربت کی نچلی لکیر سے مزید آ گئے ہیں جی 24 کروڑ میں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چکوال کے 17 لاکھ میں سے 50,000 لاکھ یہ بھی بڑھ گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھوک اپنا ننگا ناچ شروع کر رہی ہے۔ تو یہ بالکل مقتدر حلقوں کو اور بالکل یہ سنجیدہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ جب یہ بھوک، یہ انقلاب اگر تاریخ دیکھ لیں دنیا کی تو بنیادی اس کے انقلاب آنے کی وجہ بھوک اور یہ غربت اور یہ افلاس ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی طرف سنجیدہ توجہ دینے کی ٹھیک ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور سنجیدہ اقدامات مقتضی ہیں اس صورتحال کے، اس سے نکلنا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، لوگوں کے تہہ خانوں سے کروڑوں روپے نکل رہے ہیں، اسی طرح اب بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے ڈالر سٹاک کیا تھا انہوں نے اپنی جو آفسز ہیں وہاں سے گھروں میں منتقل کر دی ہے۔ تو ڈالر تو ملک میں موجود ہے لیکن لوگوں کے تہہ خانوں میں کیا کہیں گے؟ خانوں میں بالکل یہ مافیا ہے پورا۔ دیکھیں جی، مطلب یہ سٹاک کر لیتے ہیں تو آپ کا کھانے پینے کی اشیاء ہو، ڈالر ہو، روپے ہو، یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مارکیٹ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انہوں نے ریٹ بڑھانے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ کم کر دیں گے، چھپا دیں گے، اور وہ ریٹ اپنی مرضی کے بڑھا کے پھر ایسا ایسا نکالیں گے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو آپ کے انتظامی مطلب امور جن کے ہاتھوں میں ہے وہ بالکل ان کا وہ نائل ہے اور ان کا کوئی ویژن ہی کوئی نہیں ہے۔ اور تمام سفارشی آپ اس کا بھی اگر کبھی جس طرح ڈالر کی کھوج لگائی جا رہی ہے اور یہ جو 200-250 بوری کی کھوج لگائی جا رہی ہے، اگر یہ بھی کھوج لگائی جائے ایجنسیاں کہ یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں بندے کہ کیا یہ صحیح بھرتی میرٹ پہ ہوئے ہیں یہ سفارش پہ ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح 2 کروڑ ابھی بابر صاحب نے بول دیا کہ غربت کی نچلی ڈگری پہ رہ چلے گئے ہیں، تو اسی طرح مطلب لاکھوں یہ لوگ جو ہیں بغیر میرٹ کے جو ہے نا سفارشی پیسہ دے کے اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو کوئی عوام دوست پالیسیاں بنانے کی ان کا ویژن ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ عقل مند لوگ نہیں ڈھونڈیں گے، یہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے، اور انہوں نے قبل مسیح کی جو جمہوریت تھی، افلاطون، سقراط اور ارسطو، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لائبریریوں میں پڑھی ہوئی ہیں،
وہاں سے استفادہ کر کے وہ اپنی جو ہے نا جمہوریت چلا رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں. مگر یہاں پہ جو ہے نا اس کا فقدان ہے. بھی آپ نقل مار لیں, آپ ادھر سے کتاب منگا لیں, وہ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ جو قبل مسیح میں جو چل رہی تھی, تو یہاں پہ کیوں نہیں چل سکتی؟ اب بازاروں میں آپ چلے جائیں, پوری دنیا کے بازاروں میں کوئی وہیکل اندر نہیں جا سکتی. پیدل جا سکتا ہے, خرید دے, شاپر لے, اپنا پارکنگ میں جس کا ادھر وہ کھڑا ہے, موٹر بائک ہے, کار ہے, جو بھی ہے, وہ اپنی شاپنگ اس میں رکھے گا, جا کے ادھر جا پارکنگ میں جا کے اپنا گاڑی لے کے چلے جائے گا. بازار میں وہ واک کر کے آئے گا, پیدل کرے گا, اپنی شاپنگ کرے گا. آپ چکوال میں دیکھ لیں, آپ کے موٹر بائک پہ ریڑھی پہ کھڑے ہو کے وہ شاپنگ کر رہا ہے, نیچے بھی نہیں اترے گا. بازار میں ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, ٹریفک کا مطلب ادم ہے, اور لوگ پیدل جو ہے وہ پریشان ہیں. یہ کیا ہے کہ آپ کا انتظامی امور جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ضلعی لیول پہ یہ انقلاب لانے کی ضرورت ہے. یہاں پہ لوگ عقل مند بٹھانے کی ضرورت ہے, جو مطلب پالیسیاں عوام دوست بنا. ٹھیک ہے جی, نظم و ضبط کا فقدان ہے, اور یہ نظم و ضبط کا فقدان ہمیں سڑک پر بھی نظر آتا ہے, بازاروں میں بھی نظر آتا ہے. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی شفقت یزدانی موجود ہیں. یزدانی صاحب, کافی دنوں سے آپ بھی یہ خبریں سن رہے ہیں, ڈالر نیچے آ رہا ہے, لیکن جب آپ بازار جاتے ہیں تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے. کیا ہے آج کل آٹے دال کا بھاؤ؟ آٹے دال کا بھاؤ جو ہر روز بڑھتا ہی رہے, نیچے نہیں آتا کبھی. چاہے ڈالر بے شک نیچے آئے یا اوپر جائے, یہ جو اشیاء خرد نوش ہیں یہ تو بالکل ان کو تو کوئی رکاوٹ ہے نہیں. یہ تو بتدریج ایک جس طرح ایک لین بہ رہی ہوتی ہے نا, اس طرح یہ مہنگائی جو ہے نا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا. اور غریب آدمی کا تو جینا بالکل محال ہو گیا ہے, اور ان کا سانس بند ہو گیا ہے غریب آدمی کا. غریب آدمی بالکل اس وقت یہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ جو ارباب اقتدار ہیں اور اشرافیہ ہے, ان کی گاڑیاں گنو تو 8-8 12-12 کروڑ کی گاڑیاں گنی ہی نہیں جاتی کہ کتنی ایک ایک گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں. تو ان کا بھی کوئی نوٹس لیا جائے کہ یہ 12-12 کروڑ کی گاڑیاں, 8-8 کروڑ کی گاڑیاں, لگژری گاڑیاں, 8-8 10-10 12-12 گاڑیاں ایک ایک گھر میں کھڑی ہیں, جب گھر کے کل فرد 5 ہے اور 10-10 گاڑیاں کھڑی ہیں. اسی طرح جو ہے انتظامیہ ہے, ان کو بھی بڑی لگژری گاڑیاں دی جا رہی ہیں, دی گئی ہیں. تو یہ پھر غریبوں کا خون ہی نچوڑ کے دیے. ٹھیک ہو گیا جی, غریبوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے, اور دوسری طرف اشرافیہ ہے جس کے گھر بندے کم اور گاڑیاں زیادہ ہے, اور لیکن اگر ٹیکس کی تفصیلات حاصل کی جائیں تو وہ چند ہزار ہی ہوگا. اب یہ کہاں سے آمدن ہو رہی ہے, کہاں سے آمدن یہ آ رہی ہے, اس کا حساب کتاب ایف پی آر کو بھی رکھنا پڑے گا. اور ویسے بھی اب حکومت اور مختلف ادارے اگر اس کام کے پیچھے پڑے ہیں تو اسے منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.